بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم سب جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، لیکن ہم تسلی بخش جواب نہیں پاتے، کیونکہ ہم مرنے کے بعد مکمل سفر جاننا چاہتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے یا روحیں سیدھا اوپر چلی جاتی ہیں، محشر اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ کب کیسے ہوگا۔ ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں، لیکن حدیث میں کہیں صرف قبر کا حال بتایا گیا ہے اور قرآن میں روحوں کے سیدھا آسمان پر جانے کا ذکر۔ تو یہ دونوں باتیں اپوزٹ لگتی ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے یا نیک روحیں آسمانوں کی طرف چلی جائیں گی۔ پھر اسی طرح کسی حدیث میں محشر کے سوال و جواب والا حصہ ہے اور کسی میں قبر کے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ تو آج جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں شروع سے آخر تک، مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک تمام احوال کو جمع کیا گیا ہے کہ کب کیا کیسے ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 18534۔ امام احمد اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ کے لیے نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار ہو رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے خاموش اور ساکت بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ہمیں فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی۔ پھر فرمایا، جب بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے چہرے کی چمک دمک ایسے ہوتی ہے گویا ان کے چہرے آفتاب ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جنت سے مشک و عنبر کی خوشبو اور ریشم سے بنا کفن لاتے ہیں۔ ناظرین رکیے، ذرا سوچئے، وہ شخص بھی جو دنیا میں برانڈڈ چیزوں سے، لگژری لائف سے محروم ہے، صبر کرو کہ موت سے تو تمہاری لگژری لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ اندازہ کرو وہ مشک و عنبر، اندازہ کرو کہ وہ ریشم کہ جس کا یہ دنیا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور وہیں ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو اس دنیا میں تو لگژری لائف گزار رہا ہے، زندگی ایسے نہ گزارے کہ ان لگژری نعمتوں سے یا ابدی نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ ناظرین حدیث کی طرف پڑھتے ہیں کہ پھر وہ فرشتے روح نکلنے کے انتظار میں ادب و احترام کے ساتھ قریب المرگ کے سامنے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی قریب المرگ انسان آنے والے نیک یا برے فرشتوں کو جو اس کے لیے بھلائی یا برائی لے کر آئے ہوتے ہیں اپنے آخری سانسوں میں دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر ملک الموت کی باری ہے، اب وہ آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ عز و جل کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے جسم سے باہر آ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی جان ایسے سہولت سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ کر نکلتا ہے۔ یا آپ اپنی ٹیپ سے اندازہ لگائیں کہ قطرے خود بخود گرتے جاتے ہیں بعض اوقات، تو ویسے پانی کی طرح جیسے روح نکلتی ہے ویسے پانی جیسے بہہ کے نکلتا ہے، روح بھی نکل آئے گی سہولت سے۔ پھر پہلے پہل تو اسے ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں
اور پھر وہ دور بیٹھنے والے فرشتے فوراً اس روح کو ملک الموت سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لائے خوشبو اور کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ ریشم اور وہ مشک و عنبر کہ وہ روح ان کے ساتھ ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے۔ اس وقت اس روح سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے جو روئے زمین پر پائی جانے والی مشک کی بہترین خوشبو ہے۔ تو وہ محروم جو دنیا میں محروم ہے اس بشارت پر نظر رکھے، اور وہ شخص جو دنیا میں لطف اندوز تو ہو رہا ہے کہیں اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ دونوں کے لیے سنبھلنے والی حدیث ہے، سنبھل جائیے کہ ابھی وقت ہے۔ اور پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سفر میں زمین و آسمان کے درمیان راستے میں جب وہ فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے؟ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو روکوں گی، اندازہ لگائیے کہ دنیا میں جھوٹی موٹی تعریف پر ہم کس قدر خوش ہو جاتے ہیں، وہاں تو سچی تصدیق اور تعریف ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسلٹ کرتا ہے تو دل برداشتہ مت ہوں، یا دنیا میں کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو اوور بھی مت ہوں، کیونکہ اصل تعریف تو تب شروع ہوگی جب آخری سانس نکل جائے گا، یا پھر برا تذکرہ بھی۔ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اس وقت کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ شخص اصل خوش ہوگا۔ روح کو لے جانے والے فرشتے جواب دے رہے ہوں گے، فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی اولاد۔ پھر سے دیکھیے کہ آج دنیا میں جو باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں، وہ یاد رکھیں کہ یہ صرف نیک اولاد کی نیک نامی نہیں بلکہ والد کا تذکرہ ہوگا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں پاک انسان، فلاں کا بیٹا۔ تو وہاں نیک نامی کے لیے اولاد کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا تذکرہ بھی تذکرہ بالخیر ہو۔ اور پھر فرشتے کیسے تذکرہ کریں گے؟ بہترین نام اور القاب سے نوازیں گے۔ اسی طرح فرشتوں سے ملتے ملاتے وہ آسمان دنیا پر پہنچیں گے، اور جب آسمان دنیا پر پہنچیں گے تو آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، مقرب فرشتے استقبال کریں گے اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جائیں گے، اور پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، مقرب فرشتے استقبال کریں گے اور تیسرے آسمان تک چھوڑنے جائیں گے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 7ویں آسمان تک اعزاز و اکرام سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نیک روحوں سے، جو مومنوں کی نیک روحیں اس سے پہلے جا چکی ہیں، ان سے ہوگی۔ وہ تمام مومنوں کی نیک روحیں اس نو وارد نیک روح کو دیکھ کر ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے کوئی گم شدہ شخص واپس آیا ہے، یا اس سے بھی زیادہ خوش۔ پھر وہ روحیں اس سے پوچھیں گی کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے جنہیں ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے؟ تو وہ نو وارد روح کہتی ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیونکہ وہ تو مر گیا تھا۔ اور وہ روحیں جواب دیتی ہیں، پھر اسے ہاویہ یعنی جہنم کے ٹھکانے کی طرف لے جایا گیا ہوگا، کیونکہ وہ یہاں تو نیک روحوں میں تو نہیں آیا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس نیک نامہ اعمال کو، اس انسان کا جو نیک نامہ اعمال ہے اسے علیین میں رکھو، اور اس روح کو زمین میں مدفون اس کے بدن میں لوٹا دو۔ یعنی نامہ اعمال علیین میں سیف ہو جائے گا اور روح کو دوبارہ اس کے بدن قبر میں لوٹا دیا جائے گا تاکہ یہ قبر کے سوال و جواب دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، بے شک میں نے زمین سے ہی جسموں کو پیدا کیا اور زمین ہی میں واپس بھیج رہا ہوں، اور پھر زمین سے ہی ان کو دوبارہ نکالوں گا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نیک روح اپنے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جو اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی الاسلام۔ پھر پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم میں کون نبی بھیجا گیا تھا؟ وہ کہیں گے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی کہ آسمان سے جواب آئے گا صادقا، میرے بندے نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے بندے نے سچ فرمایا۔ اس کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ فرمایا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا؟ تو وہ انسان جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا اور دل سے تصدیق کی۔ غور کریں، ایک دفعہ پھر سے آپ کو روکوں گی، قرآن سے دور رہنے والے، قرآن سے لا تعلق رہنے والے، قرآن کے ترجمہ، مطالب، معانی سے نابلد کیا جواب دیں گے؟ ہم نے قرآن پڑھا بھی یا ہمیں معلوم تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ابھی آج ہی اپنا تعلق قرآن سے، اس کے تدبر و تفکر سے جوڑ لیجئے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، قد صدق فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔ چنانچہ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے خوشخبری ہو تجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کر دینے والی ہے، اور اسے جنت کی نعمتوں کا بتاتا ہے۔ بندہ مومن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بھی حسین اور تمہاری باتیں بھی حسین۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، آج وہ دن ہے کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ یہ سن کر کہتا ہے اے اللہ، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں اور ان کے ساتھ مزے کروں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کون ہے جو اس دنیا کے غم، تکلیف، پریشانی، بیماری کے امتحان میں رب کی رضا کو مقدم رکھے؟ بس پھر یاد رکھیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے اور وقت کی قدر کیجیے۔ اور پھر یہ جنتی تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب ذرا اپنا دل تھامیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر بندے کی، گناہگار بندے کی، برے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بالکل اس کے لیے بھی ایسے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، لیکن اس کے لیے اترنے والے فرشتے کوئی خوبصورت نہیں ہوتے، ان کے چہرے ہی خوفناک ہوتے ہیں، ان کے چہرے ہی سیاہ تاریک ہوتے ہیں، گویا وہ جہنم کے داروغے ہیں۔ اور پھر جو ان کے ہاتھ میں کپڑا ہوگا وہ غلیظ ٹاٹ ہوگا، اتنا بدبودار کہ دنیا میں اس جیسی کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ روئے زمین پر پائی جانے والی بدبو میں سب سے زیادہ گندی بدبو۔ اور پھر وہ اس کے قریب تھوڑا دور ہو کے بیٹھیں گے، جیسے کہ نیک روح کے لیے فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھتے تھے، بالکل ویسے ملک الموت آئیں گے جو اس کے سر کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور انتہائی گرجدار آواز میں گندے سخت طریقے سے اسے باہر نکلنے کا حکم دیں گے۔ روح ڈر جائے گی، پورے جسم میں پھیل جائے گی اور باہر بالکل نہیں نکلنا چاہے گی۔ ادھر بھی فرشتے ہوں گے، ایسے کھینچ کھینچ کر نکالیں گے کہ جیسے جسم کے اندر کی آنتیں بھی باہر نکل آئیں۔
یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کسی کانٹے دار درخت پر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے، انتہائی کرب و تکلیف میں روح باہر نکلے گی، اور پھر وہ جو دور بیٹھنے والے فرشتے ملک الموت سے لے کر اس غلیظ کپڑے میں لپیٹیں گے، اور اس روح سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی کہ روئے زمین پر سب سے گندی بو ہوگی۔ اور پھر جب آسمان کی طرف بڑھنے لگیں گے، اس کے والد کی برائی، اس کی برائی کہ فلاں کا بیٹا فلاں۔ اللہ اکبر! اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیے، نہ کہ آپ کے غلط اعمال ان کے لیے نیک نامی نہ ہوں۔ جیسا کہ نیک انسان اس کی نیکی کا فائدہ اس کے والدین کو بھی ہوگا، یہاں اس کا تذکرہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کا بیٹا، یہ برا انسان، فلاں بری روح ہے۔ سب اس پر نفرت اور لعنت کریں گے، حتیٰ کہ جب آسمان دنیا پر پہنچیں گے تو اس کے لیے استقبال کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا، اور وہیں سے اسے دھکے دے کر پھینکا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ اعراف کی آیت ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ نہ ہی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اس کا داخلہ ایسے ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور پھر اسے وہیں سے نیچے گہرائیوں کی طرف، دیکھیں کہ نیک روح بلندیوں کی طرف جاتی ہے، جبکہ بری روح کو وہیں سے گہرائیوں کی طرف، سجین کی طرف پھینک دیا جائے گا، جیسے قرآن میں سجین کا لفظ استعمال ہوا، اور پھر وہ دھکے کھاتی کھاتی جو قبر میں اس کا جسم ہے اس میں گرتی پڑتی لوٹے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت ہے کہ فرشتے اسے نوچیں گے آسمان سے گرتے ہوئے، ہوائیں اسے دھکے دیں گی، ادھر تو ادھر کبھی کہیں پھڑکے گا، گرتے پڑتے اپنے جسم میں لوٹایا جائے گا۔ اور پھر سخت رویے، منکر نکیر کے سوالات کہ تیرا رب کون، ما ربک، وہی سوال تو وہی ہوگا لیکن جواب اسے آتا نہیں ہوگا، اور کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھیں گے ما دینکا، تیرا دین کیا تھا، یہ پھر وہی کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پھر کہے گا ہا لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ فرشتے منکر نکیر پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کتاب کلام اللہ نہیں آیا تھا، یہ کہے گا ہا لا ادری۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئے گی، کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، فافرشوا لہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار، اس کا بستر جہنم سے بنا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم سے کھڑکی دروازہ کھول دیا جائے، اور اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، شدید کرب کا عالم ہوگا، اور پھر جب جہنم کی کھڑکی کھلے گی تو وہ قبر اس کے لیے جہنم بن جائے گی، اور پھر اور اس پر نمک چھڑکنا زخموں پر کہ بدصورت شخص اس کے پاس آئے گا انتہائی بدبو لیے ہوئے، اور اس سے ایسی ایسی باتیں بتائے گا جہنم کے حوالے سے کہ اس کا خوف اور تکلیف بڑھتی جائے گی، گویا عذاب علی العذاب، تکلیف پر تکلیف۔ وہ شخص، وہ بدروح، وہ بری روح، اس سے انسان، وہ جو مرا ہوا قبر میں، اس سے پوچھے گا کہ اب مزید تو کیا کرنے آ گیا ہے، تو کیوں آیا ہے، پہلے کوئی کمی تھی؟ وہ کہے گا میں تمہارا برا عمل، جو کچھ تو دنیا میں کرتا تھا اب تیرے سامنے تو آنا تھا،